अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है दर्द शब हिजरा। मुसन्निफ़ा है ज़ैनब आलिया। आज आप सब सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 8। वो सरीना होटल में बैठे खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। फ़ारूक इंडस्ट्री वालों से उनकी डीलिंग डन हो चुकी थी, जिस पर वो तीनों ही मुतमईन थे। मैं तो कहता हूँ इलियोन, तुम ये बिज़नेस छोड़कर शोबिज़ ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, या शोबिज़ में जाओ, अपना हुस्न कैश कराओ। तैमूर ने नाइफ़ और फोक की मदद से फ़िश का टुकड़ा काट कर मुँह में रखते हुए कहा। दोनों भाई बैक वक्त तैमूर की जानिब मतवज्जा हुए। अलबत्ता अहमद के संजीदा तासुरात में नागवारी घुलने लगी। तैमूर, मेरे भाई को वर्गलाओ मत, ये मेरी आंखों के सामने रहे तो मुझे तसल्ली रहती है, इसलिए अपने मुफ्त मशवरे अपने पास ही रखो। कब वर्गला रहा हूँ? बड़ी स्क्रीन के लिए जो खूबियाँ देखी जाती हैं वो सब इसमें हैं। हॉलीवुड हीरो लगता है कसम से। तुम जुबैरी को जानते हो ना? देखना तुम, अगर उसने एक बार इलियोन को देख लिया तो सच में वो ज़रूर इसे मॉडलिंग की ऑफ़र करेगा। ओ प्लीज़ यार। तैमूर भाई, लाला ठीक कह रहे हैं, ऐसे कामों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। और वैसे भी अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, मुझे अपने हुस्न को कैश करवाने की ज़रूरत नहीं। देख यार, कुछ भी गलत भी नहीं। तैमूर नैपकिन से अपने होंठ साफ करते हुए अहमद की जानिब देखने लगा। मेरी बात सुनो तैमूर, मैं अपने भाई को उस नंगे माहौल का हिस्सा नहीं बनने देना चाहता। वो जो काम कर रहा है वही उसके लिए बेहतर, बल्कि बेहतरीन है। कम अज़ कम मेरी आंखों के सामने तो है ना। उसने निपे तुले लफ्ज़ों में बात तैमूर तक पहुंचाई। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने तो बस वैसे ही इलियोन को देखकर कह दिया। अच्छा सुन, जुबैरी ने कह दिया है कि तुम लोगों के फैब्रिक्स के लिए जिन 2-3 लड़कियों को मैं इससे मिलवाना चाहता हूँ वो उनसे मिल लेगा। अगर उनमें से कोई पसंद आ गई तो अच्छा रहेगा, ना आई तो फिर वही पुराना मॉडल सोहा खान। अब तो उससे भी लोगों का दिल बेजार होने लगा है। तैमूर ने उस नाम पर उकताए हुए अंदाज में कहा। तुम्हारे चेहरे के ज़ाविये देखकर मुझे यूँ लगता है लोगों से ज़्यादा तुम मुझसे बेजार हो। बहुत ज़्यादा। तैमूर ने पानी का गिलास उठाकर मुंह को लगाते हुए जवाब दिया। तुम बाज नहीं आओगे ना अपनी फजूल हरकतों से। अब तौबतन नसूह बनने की कोशिश मत करना, 4 दिन की ज़िंदगी है, एंजॉय करने दे। मुस्कुराकर कहते पानी पीकर गिलास वापस रख दिया। तैमूर, इससे पहले कि तुम ठोकर से ही संभलो, कुछ अकल से काम लो। मत खुद को जहन्नुम के रास्ते की तरफ लेकर जाओ, जहाँ की पकड़ बहुत ही भयानक होगी। अहमद ने साफ लफ्ज़ों में उसकी गुजरने वाली ज़िंदगी की तरफ इशारा किया, मगर वो नाक से मक्खी उड़ा गया। उसके लापरवाह अंदाज पर अहमद की नज़रों में तासुफ दर आया। वो मज़ीद कुछ सख्त कहना चाहता था, मगर इलियोन की वजह से वो उससे खुलकर बात नहीं कर पाया। इसीलिए उसे ऑफिस बुलाने का सोचा। कल ऑफिस का चक्कर लगा लेना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। चाय का कप उठाए पुरसोच अंदाज में कहा गया। बिल्कुल भी नहीं, मुझे एक काम के सिलसिले में वापस जाना है। अहमद का मुंह की तरफ जाता हाथ रुक गया। तैमूर पर गड़ी ताज्जुब ज़दा नज़रों में सख्ती दर आई। तैमूर अहमद का यूं ठिठक जाना देखकर मध्यम सा मुस्कुराते हुए आंख दबाते उसे मजीद ताव दिला गया। इलियोन की वजह से अहमद ज़ब्त का घूंट भर कर रह गया। तुम 2 माह बाद पाकिस्तान आए, यकीनन तुम अभी तक घर नहीं गए होगे। हाँ, वक्त नहीं मिला, बस इस मीटिंग के लिए भागा चला आया। अब एक बार ही ज़रा अपने इस सारे काम निपटा लूँ, फिर घर भी चला जाऊँगा, इतनी भी क्या जल्दी है। इलियोन उन दोनों की उलझी गुफ्तगू देखकर उलझ गया कि उसे उन दोनों दोस्तों की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। तैमूर, मत यूँ किया करो, घर में तुम्हारी बीवी बच्चा है, उन्हें भी तुम्हारी ज़रूरत है। तुम क्यों नहीं समझते इस बात को। अच्छा बता, कब पार्टी रखूँ? वैसे मैंने 1 अक्टूबर डिसाइड की है, तुम लोग बता दो, क्योंकि तब तक तुम भी अपनी शादी से फारिग हो जाओगे और मैं भी अपने कामों से फ्री हूँगा। तैमूर ने मौजू ही बदल दिया, जैसा वो हमेशा से नापसंदीदा मौजू पर किया करता था। नहीं चाहिए तेरी कोई पार्टी वार्टी, चलो इलियोन। अहमद ने चाय का कप वापस रखा और उठकर कुर्सी की बैग पर लटकता अपना कोट उठाकर बाएं बाजू पर रखते इलियोन को चलने का इशारा दिया, जो बौखलाकर उठ खड़ा हुआ। अरे यार रुक तो, 2 दिन बाद आऊँगा ना ऑफिस। तैमूर ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर अहमद ने उसकी बात पर कोई कान ना धरा, जबकि इलियोन अहमद की वजह से तैमूर को सॉरी भाई बोलता हुआ अहमद की प्यारवी करने लगा। आज की महफिल गायकी थी, जिसमें गिने चुने चंद हजरात गाना सुनने के शौकीन ही आते, मगर उसमें भी गज़ल के वज़ा किए गए असूलों की पैरवी करते। महफिल के आदाब को मलहूज़े खातिर रखा जाता। उम्मुल खबाइस ममनू थी। बहुत सी बातों पर वो खानम से दबती थी, मगर कुछ मनवाने का हुनर भी सीख चुकी थी। इसीलिए खानम उसकी कुछ बातों को अहमियत देती और कुछ को रद्द कर देती। महफिल बड़ी ना थी, इसलिए मिर्ज़ा बख्श और एक हारमोनियम और सितार के उस्ताद ही महफिल में शामिल थे।
محفل ابھی ہی شروع ہوئی کہ حال میں ستاروں اور ہارمونیم کے سر بکھرنے لگے۔ سفید جالی کے پردے کے پیچھے سے مہر ماں کی آواز انہی سروں کی لے پر حال میں گونجنے لگی۔ آج کی محفل کے لیے اس نے بہت ہی خوبصورت غزل کا انتخاب کیا تھا۔ شام فراق اپنا پوچھ آئی اور آ کے ٹل گئی، دل تھا کہ پھر بہل گیا، جاں تھی کہ پھر سنبھل گئی۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں لفظوں کو ایک لے پر ادا کر رہی تھی۔ خوش الہان آواز کے اتار چڑھاؤ پر کمال کی گرفت کیے ہوئے تھی۔ آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا گھنگرو اس ہرنی جیسی سحرانہ آنکھوں والی معصوم اور سادہ سی مہر ماں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ خوبصورت سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ کتنی پرسوز اور خوش الہان آواز تھی جو اسے اپنے شکنجے میں جکڑنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ یہ آواز اسی ساحرہ کی ہے جو اسے اپنی معصومیت اور بھولی صورت کے جال میں جکڑ چکی ہے۔ اب تو اسے دیکھتے ہی گھنگرو کا دل اس کی طرف ہمکنے لگتا۔ محفل گائکی کے لیے اس کی تیار کی گئی غزل مرزا بخش کے ساتھ بیٹھا وہ بھی تو اس کی دلنشی آواز کو سن پایا تھا۔ ابھی بھی وہی بول بولے جا رہے تھے۔ مہر ماں کی آواز جو سننے والوں کے دل کے تاروں کو بھی چھیڑ جاتی۔ گھنگرو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، مگر اپنے کمرے میں ٹہلتی وفا کو یہ آواز زہر لگ رہی تھی۔ بزم خیال میں تیرے حسن کی شمع جل گئی۔ مہر ماں غزل کے بول بولتے ہوئے تصور میں اسی اجنبی کو رکھے ہوئے تھی۔ یہ اشعار اس کی کیفیت پر پوری طرح اترتے اس کے دل میں ہلچل مچانے لگے۔ اس نے پھر سے انہی لفظوں کو دہرایا، بزم خیال میں تیرے حسن کی شمع جل گئی، درد کا چاند بجھ گیا، ہجر کی رات ڈھل گئی۔ اس کی آواز میں جکڑے تماش بین بہت ہی مگن سے غزل کے بول سن رہے تھے۔ یہ آواز وفا کو سور پھونکنے جیسی لگ رہی تھی تو غزل کے بول زہر سے بھی بدتر۔ اس سریلی آواز سے اس نے اپنے دل کے تاروں کو چھیڑنا نہیں تھا، بلکہ اسے یہاں سے فرار چاہیے تھا۔ وہ جانتی تھی خانم مہمان سرائے میں مہرو کے ساتھ ہوں گی، جبکہ غزل خانزادہ کے ساتھ 2 دن کے لیے گئی تھی۔ اب اگر وہ غزل کے دلاسوں پر صحیح وقت کے انتظار میں ہی رہتی تو آنے والا وقت اس کے لیے موت ثابت ہوتا، اس کی عزت و وقار کی موت، اس کی نسوانیت کی موت، اس کے جسم کی موت۔ وہ اپنی عزت وقار اور نسوانیت کو کسی قیمت پر بھی مجروح ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان کی بقا کے لیے اگر اسے جان بھی دینی پڑے تو موت سے ڈر کر قدم واپس نہیں موڑے گی۔ ایک پختہ ارادہ لیے وہ دبے قدموں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ بہت ہی احتیاط سے سیدھی روشن راہداری میں دبے قدموں جا رہی تھی۔ دائیں جانب ہی کارندوں والی راہداری تھی۔ اس کے پاس سے گزری تھی کہ سامنے سے اپنے ہی دھیان میں آتے فرید کے ساتھ رجب علی کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہوا۔ اس کی جان سینے میں اٹکنے لگی تو خوف کے سائے پھن پھیلائے اسے مزید خوفزدہ کر گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب متوجہ ہوتے وفا سوچے سمجھے بغیر دائیں جانب مڑتے ہی کارندوں والی نیم تاریک راہداری میں گھسی۔ اسی وقت فرید کی نظر لہراتے زنانہ دوپٹے پر پڑی۔ کون ہے وہاں؟ وفا نے پہلے چوڑے ستون کے پیچھے پناہ لے لی۔ فرید کی سخت آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ اس نے گلے میں لیے گئے دوپٹے پر دائیں ہاتھ کی گرفت کی اور ڈر کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر گئی۔ آج پکڑی گئی تو سخت قید و بند میں جکڑی جائے گی۔ اسی سوچ میں الجھی تھی کہ کسی بھوت کی طرح جھٹ سے مستانی اندھیرے سے نکل کر فرید کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہائے رے چکنے، میں ہوں، مستانی لوفرانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اپنے دوپٹے کو انگلی پر گھمانے لگی۔ سرمے سے بھری موٹی آنکھوں سے فرید کو دیکھا۔ اس غیبی مدد پر وفا نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اس کا سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ ارے اپنے بھائی سے ملنے جا رہی ہوں۔ وفا موقع سے فائدہ اٹھاتے جلدی سے پلر کے پیچھے سے ہٹی، ساتھ ہی مدھم سی نیلگوں روشن راہداری کی بائیں جانب گھس گئی۔ فی الحال اس فرید سے بچنا چاہتی تھی۔ سامنے جاتے پھر سے ایک راہداری تھی جو دائیں جانب کو مڑتی۔ بے دھیانی میں پیچھے دیکھتے وہ دائیں جانب والی راہداری میں مڑی ہی تھی کہ کسی وجود سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے چیخ نکلتی اور ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا، گھنگرو اس کی آواز کا گلا گھونٹ کر اسے دیوار سے چپکا چکا تھا۔ گھنگرو جو محل سرائے موسیقی و آلات والے کمرے سے جا کر مہرو کو دیکھ کر سننا چاہتا تھا کہ اس کا ٹکراؤ وفا سے ہو گیا۔ اس نیم تاریکی میں خاموشی چھا گئی۔ ان کے گرد مہرو کے ادا کیے گئے الفاظ گونجنے لگے۔ جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک اٹھی، جب تیرا غم جگا لیا رات مچل مچل گئی۔ فرید کی آواز کہیں گڈمڈ سی ہونے لگی جسے صرف مستانی ہی سن سکتی تھی۔ دیکھ، میں نے تمہیں سمجھا دیا تھا، یوں منہ اٹھا کر تیرا جہاں دل کرے تو نہیں گھوم سکتی۔ ہائے ربا، وفا کے کانوں میں مستانی کی بھاری تالی کی آواز گونجی۔ اس نے قریب کھڑے مرد کو پیچھے ہٹانے کی ناکام کوشش کی، مگر وہ اس کے چلتے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑے اس کی کوشش ناکام بنا چکا تھا۔ اس کے پرحدت بھاری ہاتھ کے نیچے دبے ناک اور ہونٹوں پر وفا کا سانس بند ہونے لگا۔
वो उसकी गिरफ्त में किस्मसा रही थी, जबकि घुंघरू अपनी सख्त नज़रों से उस नस्वानी वजूद की आंखों में नज़रें गाड़े हुए उसकी आंखों की तहरीर पड़ गया, जहां मुकाबिल की आंखों में बगावत के साथ खौफ व हरास की हल्की सी रमक नजर आने लगी। अब भाई से भी मिलने पर पाबंदी, मैं इतनी पाबंदियों की आदी नहीं हूँ। दिल करता है तो मुझ बहन भाई को उठाकर बाहर फेंक दो, हम कहीं और चले जाएंगे। मैं आज़ाद पंछी हूँ, आज़ाद उड़ान भरती हूँ। मज़ीद ऐसी ही पाबंदियाँ लगानी है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ठीक है, ज़्यादा जज्बाती मत हो। अपने भाई से मिलकर जल्दी वापस आ, वहाँ पे हमारे कारिंदे भी रहते हैं। अगर उन्होंने तुझे छेड़छाड़ दिया तो मुझसे गिला मत करना कि तेरी हिफाजत नहीं की गई। सारी लड़कियों की हिफाजत उसी के ज़िम्मा थी। अब वो मस्तानी को भी अपनी जिम्मेदारी समझता था, इसलिए उसे रोक टोक करता। तूने मुझे इतना ही हल्का समझ लिया है रे? छिछोरे बंदों को कुट लगाने के सारे गुण मुझे आते हैं। मेरी नाजुक कलाइयों में मर्दों जैसी ताकत है। इज्जत के दुश्मनों को पछाड़ के रख दूं। ऐसे मर्दों के सारे कसबल निकाल देती हूँ। मस्तानी ने फरीद के दिल पर उंगली फेरकर एक दिलरुबा अंदाज में कहा कि फरीद उसका हाथ झटक गया। चल जा, ज़्यादा फजूल मत बोल और मुझसे गज भर के फासले पर रहते हुए बात किया कर। फरीद सख्त मगर नागवार लहजे में बोला। चाहती हूँ, पर यह बता, ये कौन है? रजब अली को देखकर पूछा कि जिसकी उम्र 48 से 50 के लगभग थी। तुमसे मतलब? फरीद ने उसे डांट दिया। जा जाकर अपने भाई से मिल ले और ख़ास मेहमान खाने की तरफ कोशिश करना कोई ना आए। फरीद अपनी बात कहकर रजब अली को साथ लिए आगे बढ़ गया। फरीद को जाते देखकर मस्तानी का सीने में अटका सांस बहाल हुआ। उसने जाते हुए फरीद को देखा और जल्दी से तारीक राहदारी से बाएं से दाएं जानिब घुंघरू के कमरे की तरफ मुड़ी। महरमा की आवाज़ उनके कानों में अब भी वाज़े आ रही थी कि उनके कमरे मेहमान सराय की पिछली जानिब ही तो थे, जिस तरफ वो गलती से निकल आई थी। जानती थी यहाँ सिर्फ खानम के हैबतनाक कारिंदे रहते हैं। दिल से हर मामला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। वो उसकी गिरफ्त में अभी भी किस्मसा रही थी, मगर सामने खड़ा घुंघरू बहुत ही गौर से उसे देख रहा था। हाय रे घुंघरू, बच्ची दी जान लेगा क्या? उसके मुंह से अपना फौलादी हाथ हटा। मस्तानी ने मध्यम आवाज़ में घुंघरू को मुखातिब किया। घुंघरू संभला। उसने वफ़ा के मुंह से हाथ हटाया ही था कि वफ़ा ने उसे खुद से परे धकेलते आओ देखा ना ताओ घुंघरू के मुंह पर अपना नाजुक हाथ छोड़ दिया। ये सब गैर इरादी तौर पर हुआ। मस्तानी की आंखें फटने की हद तक फैल गई कि वह जंगली बिल्ली उसके भाई को भी अपना जंगलीपन दिखा चुकी थी। घुंघरू ने मुंह पर हाथ रखकर सामने खड़ी धान पान की 5 फुट 2 इंच की लड़की को देखा, जो सांस बहाल किए गजबनाक तेवरों से उसे ही घूर रही थी। घुंघरू की सब्ज आंखें शोला रंग होने लगी। जबड़े आपस में भिड़े तो नाक के नथने कभी बंद होते कभी फैलते। आंखें फाड़े खड़ी मस्तानी ने घुंघरू को देखा। वो उसके गुस्से से खूब वाकिफ थी। देख देख घुंघरू, बच्ची है, जाने दे। उससे पहले कि वो वफ़ा की जानिब बढ़ता, मस्तानी बीच में आ गई। घुंघरू के कदम रुक गए। मस्तानी झट से वफ़ा की जानिब मुड़ी। तू यहाँ क्या कर रही है? भाग यहाँ से, नहीं तो खानम को बता दूंगी तू फरार होने के चक्कर में है। घटिया इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अपने ये नापाक हाथ अपने तक ही महदूद रखते। अपने गलीज हाथों से मुझे छूने की भी कोशिश कैसे की तूने? जान से न मार दूं तुझे? वो दांत पीस कर गुर्राती उस पर झपटने लगी कि मस्तानी ने उसे ऐसा करने से रोका, मगर दूसरी तरफ घुंघरू मस्तानी को हटाते हुए उस बददिमाग की तरफ बढ़ा कि मस्तानी फिर से उन दोनों के दरमियान खड़ी हो गई। अजीब मुसीबत में फंसी थी दोनों के दरमियान। अपने मजबूत बाजू सीधे किए उनके बीच खड़ी उनको एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश में थी। वफ़ा का यहाँ सांस लेना भी मुहाल था। कुछ आगे महल सराह का कोई फर्द उसे छूकर उसे भी नापाक करे, वो कब बर्दाश्त कर सकती थी? मस्तानी उकताकर वफ़ा की जानिब मतवज्जा हुई, जो पंजे तेज़ किए फिर से घुंघरू पर झपटने के लिए तैयार थी। चाहती है या मैं शोर मचाकर खानम को बुलवा लूँ? मस्तानी की सख्त आवाज़ पर वो रुकी। वफ़ा ने गुस्से से मस्तानी को देखा। उसकी धमकी कारआमद साबित हुई। उसकी आफियत इसी में थी कि खामोशी से चली जाए। अगर खानम को मालूम हो गया तो उसे बेड़ियां डलवा देंगी या अपने किसी भेड़िए के आगे फेंक कर उसे खाली कशकोल की तरह कर देंगी। आखिर शब के हम सफ़र फैज़ ना जाने क्या हुए, रह गई किस जगह सबा, सुबह किधर निकल गई। घुंघरू और वफ़ा एक दूसरे को खा जाने वाली खूंखार नज़रों से देख रहे थे, जैसे दोनों एक दूसरे को नज़रों से ही सालम निकल जाएंगे। वफ़ा ने नफ़रत भरी नज़र उन दोनों पर डाली और जाने के लिए मुड़ गई। मस्तानी ने घुंघरू का हाथ थामा और उसे लिए कमरे की जानिब गायब हो गई। फरीद ने रजब अली को ख़ास मेहमान खाने में बिठाया और ख़ुद मेहमान सराय में दाखिल हुआ, जहाँ महरमा गज़ल के आखिरी बोल बोल रही थी और वहाँ पर गज़ल के शौकीन हजरात उसकी आवाज़ में खोए गज़ल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे।
فرید خاموشی سے خانم کی جانب بڑھا اور ان کے پاس جھک کر سرگوشی میں رجب علی کی آمد کی خبر دی۔ خانم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تب تک مہرماں بھی اپنا کام پورا کر کے آداب بجا لاتے جا چکی تھی۔ مہمانوں کے جاتے ہی خانم مہمان سرائے سے نکلی اور خاص مہمان خانے میں چلی گئی۔ شادی میں تھوڑے دن باقی تھے، اسی لیے شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ اس دن کے بعد دونوں بھائی عام سے انداز میں ہنستے مسکراتے مصنوعی چولا پہنے خوش ہونے کا ڈھونگ کرنے لگے۔ شادی کی وجہ سے فضا بیگم کی مصروفیت کچھ بڑھ گئی۔ اب جو تھوڑی بہت شاپنگ تھی وہی رہتی تھی، جس کی وجہ سے الیون ہی گھن چکر بنا رہتا کہ شانزل کے فائنل چل رہے تھے جو کل ہی ختم ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے وہ ان کاموں سے آزاد تھا۔ الیون ہی بیچارہ بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ اس کا ایک قدم آفس میں ہوتا تو دوسرا گھر پر، جہاں کبھی فضا بیگم کو سنار کے پاس جانا ہوتا تو کبھی حمائل کو شاپنگ یا پارلر جانے کا دورہ پڑ جاتا۔ انہی کاموں میں پھنسے اسے معمولی سا بخار تو محسوس ہو رہا تھا، مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ اب سب کے ساتھ شاپنگ کرتے اچانک سے ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تو گاڑی میں آ بیٹھا اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ مگر باقی لوگ تو نہیں، لیکن سامنے سے سر کو دوپٹے سے ڈھانپے، کندھوں پر سکین چادر اوڑھے شہرزاد آتی دکھائی دی۔ اف، میں تو تھک گئی۔ سامان سمیت الیون کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ باقی کہاں ہے؟ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیزاریت سے بولا۔ ایک دو حمائل کی چیز رہتی ہے، وہ لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ کی گائے کو بھی سکون نہیں آتا، ہمیشہ بس اپنی ہی منمانی کرنی ہوتی ہے۔ الیون کی بڑبڑاہٹ پر شہرزاد مسکراتے اس کی جانب دیکھنے لگی جو اب چھینک رہا تھا۔ اس کے سامنے گائے کہنا پھر تمہیں بتائے گی، شہرزاد نے اسے ڈرایا۔ اللہ ہی معاف رکھے اس سے، ہم نے تو اسے برداشت کر لیا، نہ جانے عارف کیا کرے گا۔ مجھے اس بیچارے کا ہی سوچ سوچ کر افسوس ہوتا ہے۔ جتنا وہ ہنسوڑ اور چٹکلے چھوڑنے والا ہے نا، دیکھنا تم شادی کے بعد کم کم ہی اس کے چہرے پر ہنسی دیکھنے کو ملا کرے گی، اور چٹکلوں کی بجائے دل کا ساڑ ہی پھونکا کرے گا۔ مجھے نہیں لگتا وہ نارمل رہے گا۔ الیون کی بات پر شہرزاد بمشکل اپنے کہے کا گلا گھونٹ پائی۔ اب وہ اتنی بھی ظالم نہیں ہے کہ عارف کی مسکراہٹ ہی چھین لے گی۔ بس حمائل تھوڑی جذباتی ہے، عارف اسے پیار سے ہینڈل کرے گا تو جلد ہی یہ اس کے رنگ میں رنگ جائے گی، مجھے امید ہے۔ دیکھتے ہیں دونوں کیا گل کھلاتے ہیں، عارف اس کے رنگ میں رنگتا ہے یا حمائل بی بی عارف کے رنگ میں۔ ویسے مجھے پوری امید ہے یہ عارف کو پاگل کر کے ہی چھوڑے گی۔ الیون ڈیش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر ناک سے بہتا پانی صاف کرتے ہوئے بولا۔ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی، مگر وہ تحمل کا مظاہرہ کیے بیٹھا رہا۔ وہ کافی دیر سے ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ الیون کی چینک کی آواز گاڑی میں گونجی۔ حمائل کی وجہ سے اسے رہ رہ کر غصہ آنے لگا، جس کی شاپنگ ہی مکمل نہیں ہو رہی تھی۔ 10 سے 15 منٹ ہونے والے تھے۔ شہرزاد تم ویٹ کرو، میں حمائل کو لے کر آتا ہوں۔ حد ہو گئی ہے، معلوم بھی ہے اسے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، پھر بھی ٹیشو سے ناک صاف کرتے ہوئے جھنجھلا اٹھا۔ ابھی میسج کیا ہے میں نے حمائل کو، کہہ رہی ہے بس آنے والے ہیں۔ موبائل پر مصروف شہرزاد نے جواب دیا۔ جانتی تو ہے لالا کی طبیعت۔ وہ پھر سے چھینکنے لگا۔ میں بتا رہا ہوں شہرزاد، جتنا یہ شادی پہ واویلا کر رہی ہے نا کہ سب نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، اندر سے اتنی ہی خوش ہے جتنی اس نے دل کھول کر شاپنگ کی۔ صاف معلوم ہو رہا ہے عارف کے ساتھ رخصت ہونے کے لیے مکمل طور پر رضامند ہے۔ اس کے اندر موتی چور کے لڈو پھوٹ رہے ہیں، چنچلائے ہوئے انداز میں بولا وہ۔ مت غصہ ہونا اس پہ، آج حمائل بہت خوش ہے کہ احمد ساتھ ہیں، اس کی خوشی خراب مت کرنا الیون۔ شہرزاد کی بات پر کان دھرے بغیر گاڑی کا دروازہ بند کرتے ایک بار پھر وہ شاپنگ سینٹر میں موجود تھا۔ پاکٹ سے موبائل نکالے انہیں کال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تلاش میں ارد گرد نظریں بھی دوڑا رہا تھا۔ حمائل کہاں ہو تم لوگ؟ کال ریسیو کرتے ہی جھٹ سے غصے بھرے لہجے میں پوچھا گیا۔ بھائی بس ہم آ رہے ہیں، ویٹ ہی تو کر رہا ہوں کب سے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہاری وجہ سے لالا کی طبیعت خراب ہوئی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ لالا بھائی ڈانٹ رہے ہیں۔ الیون کی ڈانٹ پر حمائل نے بات کرتے ہی فون ساتھ چلتے احمد کی جانب بڑھا دیا کہ اس کا بالکل بھی الیون کی ڈانٹ سے اپنا اچھا موڈ خراب کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ الیون کیوں ڈانٹنے لگے ہو میری گڑیا کو؟ ہم بس آ رہے ہیں نا، صبر کرو تھوڑا سا۔ ایک نظر ساتھ چلتی حمائل پر ڈالی۔ لالا جانتا ہوں وہ آپ کو خوار کر رہی ہوگی۔ ارے نہیں یار، میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں جو تم فکر مند ہو رہے ہو۔ مانوس سی خوبصورت بھاری آواز پر مہین سی بلو ساڑی میں ملبوس اس عورت کے قدم جیولری شاپ کے دروازے کے باہر ہی تھم گئے۔ دروازے کے سلور ہینڈل پر رکھا ہاتھ ساکت رہ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، بس تم اپنی فکر کرو جو چھینک رہے ہو۔ میں نے کہا بھی تھا گھر چلے جاؤ۔ مسحور کن آواز اس کی سماعت سے ٹکرا کر اسے اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ نسوانی وجود کی نظریں بائیں جانب کو اٹھی، آنکھوں میں بے یقینی در آئی۔
کہ سامنے سے آتے فون پر بات کرتے شخص پر اسی سنگ دل کا گما گزرا جو اپنے دھیان میں ایک لڑکی اور لڑکے کے ساتھ خود میں مگن جھکی نظروں سے چلا آ رہا تھا۔ نسوانی وجود کے سینے میں دھڑکتا گوشت کا لوتھڑا ایک پل کو سکڑ کر پھیلا، نظریں اس چہرے پر تھم سی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پتھر کا مجسمہ بن جاتی، وہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بائیں جانب کو مڑ کر نظروں سے اوجھل ہوا۔ اس کا فراق زدہ دل پوری شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے ہینڈل چھوٹ گیا، نہ جانے کیسے اس کے ساکت قدم حرکت میں آئے۔ یہ قدم جن رستوں پر نہ جانے کا عزم کر چکے تھے، آج وہی اس کی جانب بہکنے لگے تھے۔ لوگوں کی بھیڑ چیرتے وہ یہاں سے وہاں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگی، جو اپنی چھپ دکھائے پلک جھپکتے ہی غائب ہو چکا تھا، اور اب وہ خبتی عورت اس کی ایک جھلک دیکھ کر اس کو پھر سے دیکھنے کے لیے پاگل ہونے لگی تھی۔ ارے یار، میں خود اپنی بیماری سے اتنا خوفزدہ نہیں ہوتا جتنا تمہاری اور ماں جان کی فکر مجھے خوفزدہ کر دیتی ہے۔ فون پر بات کرتے احمد کا لہجہ خفگی لیے ہوئے تھا۔ کبھی کبھی وہ خود بھی الیون اور ماں کی حد سے زیادہ فکر پر چڑ جاتا، جو اسے نارمل رہنے ہی نہیں دیتے تھے۔ ہم آ رہے ہیں۔ فون بند ہو چکا تھا۔ الیون چنچلایا ہوا اوپر جانے کے لیے برقی سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا کہ سامنے سے ہی آتے بلو ساڑی والے نسوانی وجود سے زوردار تصادم ہوا۔ الیون کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر فرش پر گرا، جس کی اسکرین چکنا چور ہوئی، جبکہ نسوانی وجود کے ہاتھ سے بھی شاپنگ بیگز گر کر زمین بوس ہو چکے تھے۔ الیون کی نظریں نسوانی وجود پر پڑی اور وہ دم بخود رہ گیا۔ دل سوکھتا میں ادھم سا مچنے لگا۔ اس کی ساکت نظریں نسوانی وجود کی آنکھوں پر ٹک گئی، جس کی ناصبور نگاہیں کسی کی تلاش میں سرگرداں تھیں تو چہرے سے بوکھلاہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ معاف کرنا، شاید میری ہی غلطی تھی، مضطرب لہجے میں بولتے سامنے کھڑے الیون پر سرسری سی نظر ڈالے نیچے کو جھک کر جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی، مگر اس کی بے قرار ناکام نظریں ارد گرد ہی گھوم رہی تھی۔ اس کے نقصان کی پرواہ کیے بغیر اپنی چیزیں لیے منظر سے ہٹ گئی۔ الیون ابھی تک ساکت کھڑا تھا کہ احمد کی آواز نے اس کا سکتہ توڑا، تو وہ سنبھلا۔ کیا بات ہے، تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کیا ہوا الیون، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کی تشویشناک حالت احمد کو فکر مند کر گئی۔ کچھ نہیں لالا، طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے خود کو نارمل کرتے فرش پر گرا اپنا موبائل اٹھایا۔ احمد نے اس کا موبائل دیکھا، جس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ایسے ہی بے دھیانی میں ایک محترمہ سے ٹکراؤ ہو گیا کہ موبائل گر کر ٹوٹ گیا۔ اوہ، ٹکراؤ ہوا؟ حمائل نے ہوٹنگ کرتے شانزل کو ٹہوکا دیا۔ اس سے پہلے کہ شانزل بھی فضول گوئی کرتا، الیون موبائل کو الٹ پلٹ کر دیکھتے سنبھل چکا تھا۔ ویسے لالا، اس ایک ماہ میں اس نے جتنا ہمیں کنگال کر دیا ہے نا، میں بتا رہا ہوں، یہ اس شادی سے بہت خوش ہے۔ بس ہم بھائیوں کو ہی اس نے پریشان کیا ہوا ہے۔ پریٹینڈ کرتی ہے کہ آپ سب نے مل کر میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اندر چھڑنے والی جنگ سے چھٹکارا پانے کے لیے، کچھ ان کا دماغ بھٹکانے کے لیے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، شانزل نے لقمہ دیا۔ اتنا غصہ مت ہو، کچھ دنوں کی تو مہمان ہوں، تھوڑا سا برداشت کر لیں، حمائل نے الیون سے کہا، جو احمد اور اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑتے آگے چلنے لگا، جبکہ جن سوچوں کو وہ ٹھہراؤ دے چکا تھا، ان سوچوں میں پھر سے ایک ارتعاش پیدا کرتے وہ غائب ہو چکی تھی۔ مجھے عارف بھائی پہ ترس آ رہا ہے لالا، شانزل کی زبان پر پھر سے کھجلی ہوئی۔ اس پر ترس آ رہا ہے، مگر مجھ پر کسی کو رحم نہیں آتا۔ اس کا ہاتھ ہمیشہ شانزل پر ہی تو کھلتا تھا، مگر پبلک پلیس یاد آتے ہی وہ اپنے ہاتھ کو روک چکی تھی، کیونکہ ایسے کام وہ گھر پر تو کر سکتی تھی، مگر احمد کو وہ باہر ایک تمیز کے دائرے میں ہی اچھے لگتے تھے، اس لیے خود کو اس کارروائی سے باز رکھا۔ اوپر اوپر سے ہی ایسا کہہ رہی ہو، جتنی دل کھول کر مہنگی ترین شاپنگ کی ہے نا، یہ تمہاری اندرونی خوشی کو بیان کر رہی ہے۔ مجھے بھی بیچارے عارف بھائی سے دلی ہمدردی ہے، شانزل نے دل جلانے والے انداز میں کہا۔ میری شاپنگ زیادہ کرنے پر جیلس ہو رہے ہو۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں نے اپنے لیے کچھ خاص نہیں خریدا۔ لالا کی ہونے والی بیوی صاحبہ اور آپ کی ہونے والی منگیتر صاحبہ کے لیے میکسی خریدی ہے۔ لالا کی وجہ سے آپ ہی تو منہ میں گھنگھنیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھی رہی، اس لیے مجھے اور لالا کو ہی اپنی مرضی سے آپ ہی کے لیے جوڑا خریدنا پڑا۔ آپ ہی تو ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے انہوں نے پہلی بار لالا کو دیکھا یا ان کے ساتھ کہیں آئی ہیں۔ اس کی تیز گام چل رہی تھی، جبکہ شانزل اشال کی میکسی کا ہی سوچ کر رہ گیا۔ عام چال میں اسے چلا نہیں جاتا اور میکسی پہن کر چلے گی۔ وہ احمد کی وجہ سے حمائل کو منع بھی نہ کر سکا کہ اس کے لیے کوئی سمپل سا شلوار سوٹ ہی لے لو۔ الیون تیز تیز قدم اٹھاتا سوچوں میں الجھا ان سے بہت آگے جا چکا تھا۔ وہ نواب شاہ کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دیکھ منصف، تو یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ ہمارے یہاں مرد دو تو کیا 4 شادیاں بھی کر لے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور نہ بیوی کو جرأت ہوتی ہے کہ وہ کچھ بول سکے۔
माना तेरे बाप को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, यूं बगैर बताए उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं भी उस पर गुस्सा था, मगर फिर यह सोचकर कि उसका दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं, दरगुजर कर दिया। बाबा साईं, मुंसिफ ने कुछ कहना चाहा कि नवाब शाह के हाथ के इशारे ने उसके बाकी अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ दिए। मेरी गल अभी ख़त्म नहीं हुई। वो पल भर को रुके और थोड़े तवक्कुफ के बाद दोबारा गोया हुए। रज़ा ने दूजी शादी की, हम सब उससे नाराज़ थे, मगर वो खून अपना है। नाराज़गी ज़्यादा देर तक ना चल सकी। वजह तेरी दादी। बाबा साईं, ये बात मैं पहले ही वाज़े कर चुका हूँ कि मेरे नज़दीक उनका दूसरी शादी करना कोई मानी नहीं रखता, मगर इसमें मैं कहाँ कसूरवार हुआ जो वो मुझसे दूर रहे, कभी फ़ोन तक ना किया, उनके होते हुए भी यतीमों की सी ज़िंदगी बसर की। फिर अब मुझे साथ ले जाना क्या मानी रखता है? आज भी लहजे में बेबसी और दुख नाच रहे थे। देख मुंसिफ, पुरानी गल्लां नू भूल जा। वो भी इस बात को मानने को तैयार है कि उससे गलती हुई है। अब भूल जा तू भी। उसकी कर्बज़दा निगाहें नवाब शाह पर ही टिकी रही। उनके अल्फाज उसके बोझल दिल को मज़ीद बोझल कर गए। क्या वाकई उसके लिए उन 14 सालों को भूलना आसान था, जिसमें उसने अपनी माँ के बाद बाप को पल पल याद किया? उसके दिल की कितनी हसरतें, कितनी ख्वाहिशें उन्हीं की वजह से अपनी मौत आप मरते उसके दिल को अपनी तुरबतगाह बना गई। मैं चाहता हूँ तो अपने बाप का अच्छे से इस्तकबाल करे। वो भी इस बात को महसूस करता है कि उससे कोताही हुई है। अपने दोनों बच्चों के होते हुए फिर भी वो तेरी कमी को महसूस करने लगा है। उसके दोनों बच्चे भी तेरी कमी को पूरा नहीं कर सकते ना, और ना ही तेरी जगह ले सकते हैं। वो हर बार तुझसे बात करना चाहता था, मगर फिर तुम उससे दूर होते गए। अब भी जब उसका फ़ोन आता है तो तुम कभी अपनी दादी को फ़ोन पकड़ा देते हो और कभी मुझे, या फिर फ़ोन ही बंद करके रख देते हो। मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी ऐसा ही करते। संजीदगी लिए हुए अंदाज में होले से बोला कि नवाब शाह के होंठ मुस्कुरा दिए। वो अपनी कोताहियों पर शर्मिंदा है, इसीलिए तो तुझे मनाने तेरे निकाह पर आ रहा है। मेरी एक गल हमेशा याद रखना मुंसिफ, कि हमेशा छोटों को ही झुककर बड़ों का मान रखना होता है। और मैं जानता हूँ मेरे मुंसिफ को रिश्तों को एहतराम देना और उनका मान रखना, उन्हें निभाना खूब आता है। वो इन हमाक से उन्हें देख रहा था, मगर सोचें कहीं और भटक रही थी। उस पर आज इस बात का इदराक हुआ था कि उसने अपनी अब तक की 21 साला ज़िंदगी रिश्तों के एहतराम, उनके तकद्दुस, उनका मान रखते ही गुजारी थी। अगर अपनी ज़िंदगी का तज्जिया करे तो उसे नहीं याद पड़ता था कि उसने अपनी ज़िंदगी में से एक ऐसा लम्हा भी खुद के लिए जिया हो, किसी अपनी छोटी सी खुशी को पाने के लिए किसी दूसरे की खुशी का कत्ल किया हो। उसे यूँ लगने लगा उसकी ज़िंदगी खुद के गुजारने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने के लिए है। उसके पास जीने का कोई जवाज़ नहीं, उसे बस अपनी सांसें पूरी करनी है। इतने अरसे बाद वो आएगा। दिल से कदूरत, बल्कि नहीं, जो फासला है उसको मिटा दो। वो शाह बीबी की बताई गई बात पर कदूरत की बजाय फासला पर जोर देकर बोले, मुझे उम्मीद है मेरा मुंसिफ अपने बाप दा अच्छे से इस्तकबाल करेगा। तुम मेरे साथ अपने बाप को एयरपोर्ट लेने जाओगे? अपने बाबा साईं की बात का मान रखोगे ना? जी। यक लफ्ज़ी जवाब देकर सर हिलाकर रह गया। तू मेरा शेर पुत्र है। नवाब शाह उठ खड़े हुए तो मुंसिफ ने भी उनके एहतराम में उनकी पैरवी की। मैं चाहूँगा कि जब तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस पिंड आए तो मेरे बाद मेरा शिमला तेरे सर पर ही सजे। मेरे दोनों पुत्र ही नकारा निकले। एक को गांव की सरदारी से कोई लगाव नहीं तो बाहर जा बैठा, और दूसरा उसे अपनी अयाशियों से फुर्सत नहीं। उसकी देखा देखी उसका पुत्र भी उसके नक्शे कदम पर चल पड़ा। मुझे फ़ख्र है तुझ पे कि तू मेरा समझदार और मामलात को सुलझाने वाला पोता है। आज़र शाह तो बस तुझसे उम्र में ही बड़ा है, अकल में बहुत ही छोटा है। वो बड़े फ़ख्र से उसका कंधा थपक कर कह रहे थे। उसका फ़ोन बज रहा था। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो आरिफ की कॉल थी। गुस्से से उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, मगर वो बार बार उसे कॉल कर रहा था। हमायल शहरजाद के आज ही लाए गए नए कपड़ों को हैंग कर रही थी, जैसे कि ये काम निहायत ही अहम हो। अब के बार बार कॉल आने लगी। जब वो बाज ना आया तो हमायल ने मजबूरन कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया। लहजे में इंतहा दर्जे की संजीदगी थी, लफ्ज़ों में बदतमीज़ी का अंसर नुमाया था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? जब मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं तो क्यों कॉल पर कॉल किए जा रहे हो? क्या चाहते क्या हो? तुम्हारे साथ मसला क्या है? हमेशा की तरह उसकी बदतमीज़ी पर आरिफ ज़ब्त के घूंट भर कर रह गया। कैसा बदतमीज़ी लिया हुआ अंदाज था, जैसे वो कमतर इंसान हो। तुमसे बात करने के लिए मैं मरा नहीं जा रहा। और रही बात मसले की, तो मसला मुझे नहीं तुम्हें है, जिसकी रोज़ बरोज़ की बढ़ती बदतमीज़ियाँ मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। तुम्हारे दिमाग में जो भी फितूर भरा है ना, उसे रुखसती से पहले ही बाहर निकाल फेंकोगी तो बेहतर रहेगा। मैं नहीं चाहता कि हमारा जो रिश्ता अभी शुरू भी नहीं हुआ, उसकी शुरुआत लड़ाई झगड़े से हो। आरिफ ने हत्तल मकदूर कोशिश की कि उसके ज़ब्त का पैमाना ना छलके, लेकिन हमायल हमेशा की तरह उसके ज़ब्त का पैमाना छलकाने के मूड में ही थी।
حیرت ہے، حویلی والوں کو بھی رشتوں کا احساس ہے، اس نے نخوت زدہ طنز کیا۔ ہاں ہمیں احساس ہے اور تم سے زیادہ ہے، تمہاری طرح نہیں جو فضول کی باتوں پہ ہی دل میں انات پالے ہوئے ہو اور میرے گھر والوں سے غیر اخلاقی رویہ اپنائے ہوئے ہو۔ واہ کیا کہنے، تم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا بلکہ ہر رشتے میں اپنا مفاد ڈھونڈتے ہو۔ شاید تم نے قسم کھائی ہے کہ کسی کی بات سمجھنی ہی نہیں، ہمیشہ الٹے دھارے ہی بہنا ہے۔ جو ہوا اس پہ مٹی ڈالی جا چکی ہے، مگر نہیں، لگتا ہے تمہارے کوڑ مغز میں جو بھوسا بھرا ہے نا، اب اسے مجھے ہی نکالنا پڑے گا۔ اب سارے گلے شکوے آمنے سامنے ہی کیے جائیں گے اور جو فضول کی باتیں تم نے اپنے موٹے دماغ میں بٹھا رکھی ہیں نا، ان کو میں اچھے سے نکالوں گا۔ اور ہاں، جس بات کے لیے فون کیا ہے اس کا سننا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے کانوں کے گرد آلود پردے اچھی طرح سے جھاڑتے، اپنے کوڑ مغز کی زنگ آلود بند کھڑکیاں کھول کر میری بات غور سے سنو۔ میں اپنے رشتوں کے حوالے سے بہت ہی پوزیسو ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم میرے رشتوں کو اتنا ہی احترام اور عزت دو گی جتنی کہ وہ حقدار ہیں۔ اپنی بدتمیزیاں میرے تک ہی محدود رکھو تو بہتر رہے گا۔ اگر تمہاری وجہ سے اشار یا ممانی جان ہرٹ ہوئی تو باخدا میں تمہارا کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ تم مجھے تھریٹ کر رہے ہو، وہ بھی مجھے، یعنی کہ مجھے۔ کوڑ مغز والے القابات تو شاید ہضم کر ہی گئی، مگر اس کا تخویف بھرا انداز اسے جلتے توے پر بٹھا گیا، جس سے اس کا لوں لوں تپ اٹھا۔ تھریٹ نہیں کر رہا، کیونکہ یہ کام صرف تم پر ہی جچتا ہے، میں نے بس سمجھانے کی آخری کوشش کی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم نہ سمجھی تو دوسرا عملی طریقہ اپناؤں گا، کیونکہ پینڈو کی مسز جو بننے والی ہو، اور ہم پینڈو اپنی بیویوں کو سدھارنا بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ یہ بات تم جتنی جلدی اپنی کھوپڑی میں بٹھا لو اتنا ہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ تمہاری فضول گوئی سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ اللہ حافظ مسز پینڈو۔ اس کی بات سنے بغیر عارف غصے سے کال منقطع کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف حمائل نے بند فون کو سلگتی نظروں سے گھورا۔ یوں اسے انسنا کرنا اسے مزید تاؤ دلا گیا۔ چٹ سے سوچے سمجھے بغیر کال بیک کی گئی، اب کہ عارف نے اس کی کال کو یوں ہی اگنور کیا۔ بات صرف یہ تھی کہ اس نے اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ لہنگے کی خریداری کے لیے منع کر دیا، اور یہ بات عارف کو توہین آمیز لگی، جس کی وجہ سے وہ جھنجھلایا ہوا غصے میں آ گیا۔ عارف کو لگا یہ لڑکی ضرور اسے غصہ دلا دلا کر اسے بلڈ پریشر کا مریض بنا دے گی۔ کمرہ ایک دم سے حبس زدہ ہوا، یا شاید اس کے اندر کے غبار سے کمرے کی فضا بوجھل اور حبس زدہ لگنے لگی تھی۔ اس نے بجتا موبائل سائیڈ ڈرا پر پٹکا اور ڈرا سے سگریٹ کیس اور لائٹر نکال کر سگریٹ سلگایا تاکہ اس کا کھولتا دماغ پرسکون ہو سکے۔ وہ عجیب سی کیفیت سے دوچار ہونے لگا۔ سگریٹ کا دھواں کمرے کی فضا کو مزید بوجھل بنانے لگا۔ یہاں سے وہاں چکر لگاتے ہوئے حمائل کے بارے میں ہی سوچنے لگا کہ شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے، مگر اندر سے بہت ہی ٹیڑھی تھی۔ جو بھی ماضی میں ہوا تھا اس میں نہ تو اس کا قصور تھا اور نہ اس کی ماں کا، مگر نہ جانے کیوں وہ بھی انہیں سب کے ساتھ ملائے ہوئے تھی۔ شاید وہ حویلی والوں کے ساتھ رہنے کے گناہ گار ہوئے تھے، اس لیے وہ ایسا کر رہی ہے۔ وہ سمجھ نہ پایا، حالانکہ حمائل اسے شروع دن سے ہی بہت اچھی لگنے لگی تھی، مگر وہ تو اس کے مخالف چل رہی تھی۔ حمائل کو سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ عارف اپنے کمرے سے باہر نکلا اور ہادی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا کہ اپنے کمرے میں بھی اس نے حمائل کو سوچ کر دماغ خراب ہی کرنا تھا۔ وہ ہادی کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہادی واش روم میں تھا۔ وہ بیڈ کی دائیں جانب آ کر نیم دراز ہوتے LCD آن کیے چینل سرچ کرنے لگا۔ اسی وقت ہادی واش روم سے باہر نکل آیا۔ عارف کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے کوئی تعجب نہ ہوا۔ عارف، ہاں، کچھ کھوج لگی؟ تکیہ درست کرتے ہوئے نیم دراز ہوتے نظریں سامنے چلتی روشن اسکرین پر گاڑ دی۔ یار ابھی کہاں، یہ کام بہت وقت مانگتا ہے۔ مصطفیٰ اور میں کوشش کر رہے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ کھوج لگ جائے۔ بیزاریت سے LCD بند کیے ریموٹ سائڈ ٹیبل پر پھینکنے والے انداز میں رکھ کر جواب دیا، جتنا مرضی وقت لو مگر سیٹ چاہیے۔ اس کی نظریں ابھی بھی اسکرین پر تھی جو اب تاریک ہو چکی تھی۔ ہادی، اگر اس سیٹ نے انہیں… عارف، کچھ غلط مت کہنا، کیونکہ ایسی سوچ میرے خواب میں بھی آئے تو میری روح لرز جاتی ہے۔ پاگل ہونے لگتا ہوں صرف یہ سوچ کر کہ اگر اس بھیڑیے نے… اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ دل رک رک کر چلنے لگا۔ بھیانک سوچیں اسے ڈرانے لگی، مگر جلد ہی اس نے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ میں دنیا کا سب سے بزدل مرد ہوں جو ابھی تک ناکامی کا منہ دیکھ رہا ہوں۔ کیا فائدہ میری انتھک محنت کا اور عہدے کا؟ مجھے کسی بھی حال میں اس سیٹ کا سراغ مل جائے، اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ اس کی روح بھی تڑپ اٹھے۔ وہ اس سے کمر موڑ کر لیٹ گیا۔ کیا تھا اس کے لہجے میں؟ کسی کے بچھڑنے کا دکھ۔ ساکت آنکھوں میں ہچکولے لینے لگا۔ ماضی کی یادیں ناگ بن کر ڈسنے لگیں۔ محبت جیسی گھنی چھاؤں کے چھن جانے کا صدمہ۔
خوبصورت منموہنا چہرہ جو آج بھی اس کی پلکوں کی دہلیز پر بیٹھا اسے پہروں رلاتا کہ اس کے آنسو اس کے اندر ہی کہیں دل کی زمین پر گرتے اسے لہو لہان کر جاتے۔ ہادی اگر تم ہمارے ساتھ چلو اور عارف اس کی کمر کو دیکھتے پرسوچ انداز میں بولا، جا کر سو جاؤ عارف، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، سونا چاہتا ہوں، تجھے ویسے بھی صبح گھر جانے کے لیے جلدی نکلنا ہے۔ قطعی لہجے میں بولا کہ وہ جانتا تھا جو عارف بولنے والا ہے وہ الفاظ اس کے دل پر برچھی کی طرح لگیں گے جو شاید اس کے زخمی دل کو مزید گھائل کر دیتے۔ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ نہیں، تو میری مصروفیت کے بارے میں تو جانتے ہو نا، فیروز صدیقی کے بارے میں کچھ چھان بین کر رہا ہوں، اس لیے میں تمہاری شادی اٹینڈ نہیں کر سکوں گا۔ عارف خوب جانتا تھا کہ وہ بس فرار کے راستے تلاش کر رہا ہے۔ یار ایسے تو مت کرو، مانا خانہ کا آنا ناممکن ہے مگر تم تو ایسے مت کرو، اکلوتا ہوں، بھائی ہی بن کر آ جاتے۔ پلیز عارف، اصرار مت کرو کیونکہ بار بار انکار مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے انکار پر عارف نے سرد سانس خارج کیا۔ وہ جانتا تھا ہادی نے اب ایک بار انکار کر دیا سو کر دیا۔ نہ جانے کیوں وہ اکثر خوشی کے تہوار خاص طور پر شادیوں کے موقع پر ایسے ہی دامن بچا جاتا۔ وہ ہادی کے کمرے میں صرف حمائل کے رویے کو بھولنے کے لیے، ہادی سے باتیں کرنے کے لیے ہی آیا تھا، مگر موضوع مڑا ہی اس طرف کہ جس پر ہادی کو بعد میں ایسے ہی چپ لگتی۔ آج فجر کے وقت ہی وہ محل سرائے آئی اور آتے ہی سو گئی، پھر دن کے 3 بجے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ زیادہ سونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور چہرہ کچھ زیادہ ہی سوجا ہوا لگ رہا تھا۔ معمول کے مطابق اس نے مہرماں کو ہی پکارا جو اگلے ہی پل اس کے سامنے موجود تھی، جبکہ کمرے میں ایک طرف کو دبکا بیٹھا غزل کا اکلوتا کتا اٹھتے ہی مہرو کی قدم بوسی کرتے اس کی ٹانگوں کے گرد چکر لگانے لگا۔ اچھا بابا لاتی ہوں دودھ، صبر کرو اور جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھو۔ مہرو نے جھک کر کتے کو پچکارتے ہوئے پیار سے اس کی کمر سہلائی۔ شاید وہ مہرو کی بات اچھے سے سمجھ گیا تھا، اسی لیے واپس اپنی جگہ جا بیٹھا۔ مہرو غزل کی جانب متوجہ ہوئی جو دونوں ہاتھوں سے اپنا پھٹتا سر دبا رہی تھی۔ آپا چہرہ سوجا ہوا کیوں ہے؟ مہرو اس کی تشویشناک حالت دیکھ کر ششدر رہ گئی، جس کے چہرے کی الجھی تحریریں پڑھنے میں وہ آج بھی ناکام ہی رہی۔ شاید زیادہ سونے کی وجہ سے ایسی حالت ہوئی ہے۔ جا میرے لیے لیمو پانی لیا، میرا سر چکرا رہا ہے۔ اس کی لیمو پانی کی فرمائش پر مہرو کا دماغ بھگ سے اڑا۔ غزل کے چہرے پر الجھی تحریروں کو پڑھنے کی ناکام کوشش کرتی اس کی الجھن زدہ بھٹکتی نظریں ساکت رہ گئیں۔ آپا کہیں آپ نے؟ ہاں پی تھی، اب زیادہ سوال مت کر، جا تجھے جو کام بولا ہے وہ کر، دماغ پہلے ہی پھٹ رہا ہے، ابھی تیری فضول بک بک نہیں سن سکتی۔ درشتی سے اس کی بات کاٹتے سرخ متورم آنکھیں مہرماں کے چہرے پر گاڑے ہوئے بولی۔ مہرماں کا دل اس کی حالت پر بجھنے لگا، سمجھ چکی تھی کہ وہ ایسا کام تبھی ہی تو کرتی ہی تھی جب دل میں بستے مکین کی یادیں شدت اختیار کرتی، اس کی گھائل روح کو نئے سرے سے گھائل کر دیتی، کھرنڈ بنے زخموں سے خون رسنے لگتا۔ مہرو اس حوالے سے بات کرنا چاہتی تھی مگر غزل کے درست تاثرات سے اس کی ہمت ناپید ہو گئی۔ وہ اپنا سا موہ لیے خاموشی سے اس کے چڑچڑے پن کو اگنور کرتے کمرے سے نکل گئی۔ غزل پلنگ سے اٹھی شکستہ ننگے قدموں سے سنگھار میز کے قداور آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آئینے میں ابھرتی اپنی متورم سرخ آنکھوں میں جھانک کر اس میں نظر آتے عکس کو دیکھا جو اداس صورت لیے پلکوں کی دہلیز پر بیٹھا آج بھی پورے طمطراق سے اس کی آنکھوں میں آ بسا۔ زبردستی دل میں اترے اس کے آسیب زدہ دل کا مکین بنے بیٹھا تھا، جہاں وہ آج بھی اس کے دل پر حکومت جمائے اسے بےقل رکھتا تھا۔ اس نے اپنی مخروطی انگلیوں کی نرم پوروں سے متورم آنکھوں کے سوجے پپوٹوں کو چھو کر دیکھا۔ پرہزی آنکھوں میں پڑے سرخ ڈوروں میں نمی تیرنے لگی۔ مدھم لے پر دھڑکتا دل مضطرب و بے چین ہونے لگا کہ یہی بے چینی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس کے اندر اس وجود نے ایک جنگ چھیڑ دی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ستمگر ہے جس نے اسے لوٹا تھا، ایک فاجر عورت بنا دیا۔ ہاں تم صحیح سمجھی، یہ وہی ستمگر ہے۔ دل سے ایک صدا اٹھی، پر وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں، یہ تمہارا ایلوژن ہے، دل نے ہمیشہ تمہیں دھوکہ دیا، اس کی مت سنو۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی دل تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، مت مانو اس کی، تباہ ہو جاؤ گی۔ دماغ نے یہی بات کرتے ہی دل کو نیچا دکھانے کے لیے دل میں ابھرتے خیالات کو لگام ڈالی۔ نہیں، وہی تھا، وہی سحر تراز شخصیت، وہی عام سا مگر پاکیزہ ملائمت زدہ چہرہ، وہی مسحور کن آواز، وہی نرم جچتا لہجہ، وہی عطر بیزی کی مہک جو اس کے چار سو پھیلی اسے اپنے حصار میں جکڑتے اسے بے سدھ کرنے لگی۔ ہاں یہ وہی ہے جو میرے آسیب زدہ دل کا مکین ہے، جو میری روح میرے دیدہ و دل میں بستا ہے۔ اس بار دل نے خلاف قیاس بات کی اور دل کی دلیل عقل کی دلیل پر بھاری ثابت ہوئی۔ کیسے دل دماغ کے تابع ہو جاتا؟ اس کی مانتا کہ وہ تو دل میں بستا تھا، اور جو دل میں بستے ہوں وہی تو دل پر حکمرانی کرتے ہیں، دماغ تو بہت بعد میں آتا ہے۔
وہ آج بھی اس کے اندر بستا اس کی روح میں تحلیل اسے خود سے باندھے ہوئے تھا۔ اس کا عکس آج بھی اس کی آنکھوں میں سجا اپنی اہمیت واضح کر گیا۔ دماغ کی ہار ہوئی اور آج بھی اس نے اپنے دل کی سنی۔ اسی وہم کو جھٹکنے کے لیے ہی تو وہ زہریلا سیال اندر انڈیل کر تلخ یاد سے چھٹکارا پا گئی، اور اب ہوش میں آتے ہی پھر سے وہی عکس آنکھوں میں آن بسا۔ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر آ ٹھہرا، جہاں ہاتھ کے نیچے دبے پھڑپڑاتے دل سوختہ کی مدھم لے پر چلتی دھڑکن کو کتنے سالوں بعد سننے لگی تھی۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے جسم کا یہ حصہ جہاں تمہارا بسیرا ہے اسے اپنے تن سے نکال کر پھینک دیتی، مگر کیا کروں؟ اگر یہ حصہ تن سے جدا کیا تو میرا تن مردہ ہو جائے گا، میری ذات نیست و نابود ہو جائے گی، جو میں نہیں چاہتی کہ ابھی مجھے اپنی بچیوں کے لیے جینا ہے اور تم سے نفرت کی انتہا کو پہنچنا ہے، اس انتہا تک کہ میری نفرت تمہاری محبت پر حاوی ہو جائے، کیونکہ محبت کے مد مقابل بلکہ اس سے بھی بڑا جذبہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے نفرت کا، جو مجھے تم سے ہے۔ میری دعا ہے کہ اگر یہ تم ہی تھے تو پھر ہمارا سامنا کبھی کسی موڑ پر نہ ہو کہ مجھے تمہیں دیکھنے کی چاہ بھی باقی نہیں رہی۔ خشک نیم و بے رنگ ہونٹ سرسرائے، اپنی رنجیدہ و ملال پرسوز آنکھوں میں جھانکتے پلکوں کی دہلیز پر بیٹھے عکس سے مخاطب ہوئی، جو اس کی حالت پر اندوہ ہی ہونے لگا کہ اس عورت کی محبت کا نفرت میں ڈھل جانا اس عکس کی موت تھی۔ کئی پل یوں ہی اس عکس میں کھوئے خاموشی کی نظر ہوئے۔